پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، تو سوال یہ ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتی؟ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وائسز آف دا ورلڈ۔ مجھے راجہ زوئی بکثیر کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آگاہ ہوں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں قومی اور صوبائی نشستوں پر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ عام انتخابات ایسے حالات میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کی سیاست عدم استحکام کا، سیاسی تقسیم کا اور شدید تناؤ کا شکار ہے۔ اس وقت سیاسی جماعتیں، سیاستدان، عوام اور حتیٰ کہ میڈیا بھی اسی سیاسی تقسیم کا شکار نظر آتی ہے۔ 8 فروری کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات ملکی تاریخ کے 12ویں عام انتخابات ہیں، جس میں عوام اپنے منتخب کردہ نمائندوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے اسمبلیوں میں پہنچائیں گے۔ لیکن ہر گزرتا دن پاکستانی سیاست میں تنازعات کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن میں رہنے والی جماعت ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ پر الزام عائد کرتی آئی ہے۔ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا۔ اس وقت وہ مشکلات کا سامنا کر رہی تھی اور 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر کے اس ریت کو قائم رکھا گیا ہے۔ اب یہ دونوں جماعتیں اپنی ان مشکلات کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتی آئی ہیں۔ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی تھی، تو 2024 میں یہی عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب بات کریں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو اس ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے بہت پرانی بات ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں سوال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان تمام بیماریوں کی اور ان تمام مشکلات کی جڑ ہے، تو اس کے حل کے لیے سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ تو ناظرین، اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ سیاسی انتقام میں جلنے والے سیاستدان جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی ڈیولپمنٹ کے بجائے، ان کو خوشحال رکھنے کے بجائے، ان کے لیے کوئی نئی ڈیولپمنٹس اور نئے پروجیکٹس لانچ کرنے کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کو اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تو اس نے آ کر اپنے سیاسی مخالفین سے کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ عمران خان تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے، وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے۔ اور پھر جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، نئی بننے والی پی ڈی ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رائے نہیں برتی۔ پھر یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور جو بانی ہیں میاں محمد نواز شریف، جو 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد واپس پاکستان آتے ہیں، ان کے ایک ایک کر کے کیسز ختم ہونے لگتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ان کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا قرار دیتی ہے۔ یہی لاڈلا کا لقب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نون لیگ کی جانب سے 2018 میں ملا تھا۔ بہرحال پھر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو 2018 میں عام انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے ہی آؤٹ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دیا اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا۔ اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران تھے وہ آزاد حیثیت میں اب الیکشن میں اتریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو الیکشن کمیشن کی جانب سے الاٹ کیے گئے الیکشن سمبلز پر بھی اعتراض کرتی آئی ہے، لیکن عوام کو آگاہ رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ویب سائٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کے متعلق تمام تر معلومات عوام کو فراہم کریں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی تیسری بڑی جماعت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے چیئرمین بلاول بھٹو باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کر رہے ہیں اور اپنی انتخابی مہم کے دوران پاکستان میں خوشحالی لانے کے دعوے دار تو ہیں ہی، ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے میدان سے آؤٹ ہونے کے بعد یہ 1 to 1 مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں مریم نواز شریف، وہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر رہی ہیں، اور وہ پھر سے یہ کہہ رہی ہیں عوام ان پر اعتماد کرتے ہوئے 8 فروری کو شیر کے نشان پر ٹھپے لگائے۔ جب شیر کے نشان پر ٹھپے لگیں گے تو ملک کے پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ جبکہ بکھری ہوئی پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا سلوگن ہے غلامی نامنظور، ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنائیں گے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ 12,69,80,272 ووٹرز جو ہیں پاکستان میں حق رائے دہی کے ذریعے سے جن نمائندوں کو اقتدار میں پہنچاتے ہیں، وہ شہر اقتدار میں آتے ہی اپنے پینترے بدل دیتے ہیں۔ وہ عوام کی ڈیولپمنٹ کے بجائے سیاسی عدم استحکام کا شکار ایسے ہوتے ہیں کہ سیاسی انتقام کی آگ میں جلنے والے یہ سیاستدان اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اور ملک اور قوم کا بھی۔ تو ناظرین، جب تک پاکستانی پولیٹیشنز جو ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر یکجا نہیں ہوتی، تب تک یہ آنکھ مچولی کا کھیل یوں ہی جاری رہے گا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے کہ کیا پاکستان میں تمام تر سیاسی عدم استحکام کی جڑ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اگر آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس تمام تر سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس جڑ کے خلاف یہ پاکستانی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتی؟ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔